بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا آپ بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ نے قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم کر کے بے شمار خوشیاں آپ کے مقدر میں کرنے والا ہے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں، تو سبسکرائب ابھی کر لیں۔ دوستو تو سنو، اس مہربان رب نے زمین اور آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے حالات اور ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والے کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتوں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی ہیں، تو دوسری طرف منزل کا وضع شعور کا نہ ہونا ہے۔ اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا جواب دے رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں؟ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو، اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تکبیر کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد رکھو کہ وہ واقعہ جب تمہیں عزیز مصر کی بی بی زلیخا یوسف علیہ السلام کے قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک اس نے انتقام لے رکھی تھی، مگر پھر واقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے سخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا اور اپنی اس تقدیر کو اپنی جان کے لیے شرمندہ کے سوا کچھ نہ کمایا تھا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تکبیر سنبھال نہیں سکتا، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورت نکال کر بلند مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی مشین سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور آزمائش سے تم انہیں ناکام بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی کوئی اپنی زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا۔ اور اگر آج زندگی میں تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلمان کسی گھاٹے اور تکلیف میں مبتلا ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر اللہ مومن کو نعمتیں دی تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر و پا لیتا، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بیجا کمزور مت کرنا،
کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی ہے جس کا سحر نہ ہو، اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے دل میں تاثر کر کے اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس طرح راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سے سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی پیروی کرنے والوں یکساں ہو کر اپنے اس دن کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی ساکھ بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو، تو جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ خالقی محض خالقی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ نشانی نہیں کہ تھکن کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مذکور کن سایہ تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین اور آسمان کی وہ حد حساب کو باتوں کو تمہارے لیے ساکار بنا کر تمہاری ہر مانگ کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول اور اسباب اثر بے حیران کرتے راستے پیدا کرنے شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے کہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہارے اس کی فضلوں کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانی ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارے راستے روشن اور معطر جب ہوتا ہے کہ جب تم اپنے ذات کا مطلب بنا کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں ہر غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر احسان کرنے کی بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکلات راستے کو آسان کر کے بہترین ادائے تمہارے مقدر کر دے گا، اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے جو تمہیں موجو تک لے جاتی ہے۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بےترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ اپنی رحمت کی پورب ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں حساب بلند اور حیران فہم عطا فرماتا ہے۔ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے کی جیت ان کی لذتوں سے نا آشنا نہیں ہوتا۔ آخر میں جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے دور رکھنے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور ثواب کے نیت سے شیئر کریں اپنے دوستوں احبابوں میں، اور اس طرح کی معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم۔